باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان سید عابد رضا عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے خصوصی پروگرام مسائل روزہ کو لے کر۔ جی ہاں، اپنے اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو کے ذریعے سے بہت سے اہم باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے لیے بہت زیادہ کام آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، یعنی وہ مسائل جن کا تعلق ہمارے ان ایام سے ہوتا ہے اور روزہ دار کو جو مسائل پیش آتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ اور نئے مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں آج کی وہ نئی گفتگو کیا ہے۔ سوال نمبر 1، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھے اور روزے کو توڑ دے، تو یہ روزہ نہ رکھنا اور روزے کو توڑ دینا بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مجبوری کے ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ شخص جو ماہ مبارک میں روزہ نہ رکھ رہا ہو یا روزے کو توڑ رہا ہو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر اور مجبوری کے، تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ روزے کا کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک روزے کی قضا کرے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے کفارے کیا کیا ہے؟ یعنی کیا کفارہ اسے روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ دینا ہوگا؟ 3 کفارے بیان کیے گئے ہیں روزے کے ایسے شخص کے لیے جو مثلاً روزے کو جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا ہے یا رکھتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلا کفارہ روزے کی قضا کے ساتھ جو اس کے اوپر آتا ہے وہ ہے ایک غلام کا آزاد کرنا۔ یعنی وہ ایک روزے کی قضا کرے گا اور ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ چونکہ یہ زمانہ غلامی کا نہیں ہے اور نئے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا شریعت نے دوسرے راستے بھی پیش کیے۔ تو پہلا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو دوسری صورت میں 2 مہینے کنٹینیو اسے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، 31 دن مسلسل اس طریقے سے تقریباً 60 روزے اسے رکھنا ہے۔ ایک قضا اور 60 یہ تقریباً 61 روزے اسے ایک روزے کے عوض میں اور بدلے میں رکھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، ایک روزے کے بدلے 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 61 روزے نہیں رکھ سکتا قضا ملا کر، تو پھر تیسرا کفارہ یہ ہے کہ 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھلائے تو فقیروں کو 1 مد تقریباً گیہوں یا جو دے دیں۔ 1 مد جس کی مقدار تقریباً پونا کلو بتائی گئی ہے، یعنی تقریباً 750 کلو گرام۔ تو یہ 3 کفارے بتائے گئے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرے، یا ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے، یا 60 غریب اور مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اگر کھانا نہیں کھلاتا تو پھر ایک مد طعام ایک روزے کا جو ہے تقریباً غریب کو دے، اور 1 مد طعام تقریباً 750 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی پونا کلو۔ اس طریقے سے روزے کے کفارے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ افعال انجام نہ دے پائے، یعنی زمانہ غلامی تو ختم ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ ایک روزے کے بدلے 61 روزے رکھے، اور اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا 1 مد طعام ہر روزے کے عوض عطا کرے، تو پھر ایسی صورت میں
فقہ کہتے ہیں کہ اسے ایک مقدار میں بقدر امکان جتنا اس کے لیے ممکن ہو اتنا صدقہ دینا چاہیے، اور اگر وہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ لیکن احتیاط واجبی ہے کہ جب بھی اس کے پاس ایسے حالات میسر ہوں گے کہ وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے، کفارہ ادا کرنے کے قابل ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسی وقت کفارے کو ادا کر دے۔ یعنی ابھی حالات صحیح نہیں تھے، 60 غریبوں کو نہیں کھلا سکتا یا ایک مد طعام کے حساب سے غذا نہیں دے سکتا تھا، کچھ سالوں بعد حالات درست ہو جائے، نعمتوں کی فراوانی ہو اور مال اور دولت بھی پایا جا رہا ہو، تو جب بھی اس کے پاس حالات صحیح ہوں گے واجب ہی ہے کہ وہ اس روزے کے کفارے کو ادا کرے جو روزے اس نے جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان میں چھوڑے تھے، یا روزہ تو رکھا تھا لیکن توڑ دیا بغیر کسی عذر اور وجہ کے۔ تو اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا یا روزہ رکھتا ہے بغیر کسی عذر کے توڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص پر اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ تینوں کفاروں میں سے ایک کفارہ واجب ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں یا وہ غلام آزاد کرے، وہ نہیں کر سکتا تو 61 روزے رکھیں، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو، 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور نہ کھلا سکے تو ایک ایک مد طعام عطا کرے جو تقریباً پونا کلو یعنی 750 گرام ہوتا ہے۔ اب وہ طعام گیہوں ہو یا جو ہو، اور میں نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر امکان بھر صدقہ دے گا، وہ بھی نہیں دے سکتا تو استغفار کرے گا۔ لیکن جیسے اس حالت میں آئے گا کہ وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفارے کو ادا کر دے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ جب بھی حالات بن جائے کفارے کے ادا کرنے کے تو کفارے کو ادا کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ایسا ہے جس نے کئی سال تک کفارہ ادا نہیں کیا، اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ کیا اس کا کفارہ بڑھ جائے گا، یا اس کا کفارہ باقی رہے گا، یا اس کا کفارہ ختم ہو جائے گا؟ مثلا آپ دیکھیں ایک شخص ہے، شریعت کہتی ہے کہ کفارے کو جلدی ادا کر دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص کئی سال تک کفارہ ادا نہ کرے تو نہ اس کے کفارے میں زیادتی ہوگی نہ اس کے کفارے میں کوئی کمی واقع ہوگی، یعنی جو اس کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اب بھی باقی رہے گی، اور اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ ادا نہیں کر دے گا، چاہے فوراً ادا کر کے اپنے فریضے سے فارغ ہو جائے یا تاخیر سے ادا کرے، تب بھی اس کو اتنا کفارہ دینا ہے جو کفارہ شریعت نے بیان کر دی ہے۔ تو بلا وجہ اور بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے اور توڑنے والوں کے لیے یہ احکام شریعت نے پیش کیے ہے کہ اس کے لیے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے، اور کفارہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دی ہے۔ لہذا بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور روزے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔